الفصل الثاني عن كثير بن قيس رضي الله تعالى عنه قول حضرت سے فرماتی كنت جالسا مع ابي الدرداء في مسجد دمشق. مسجد دمشق یعنی جامع مسجد ہے نا، وہاں پر میں حضرت ابو درداء کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. دمشق شام کے علاقے کہتے ہیں. فجاءه رجل، ایک شخص ابو درداء کے پاس آیا. فقال، اس سے کہا، یا ابا درداء انی جئتک من مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لحدیث، میں مدینہ رسول سے یہاں آیا ہوں صرف ایک حدیث کے لیے. اسی حدیث کہ بلغنی، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ انک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ اس حدیث کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نقل کرتے، اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. اور صحابہ حضرت ہمارے ائمہ کبار اجلہ، ان حضرت نے حدیث کے لیے بہت دور دور کے سفر کیے ہیں، رحلات علمیہ فرمائے ہیں. اور پھر کہا کہ ما جئت لحاجۃ، کسی اور مقصد غرض کے لیے نہیں آیا. قول، تو ابو درداء نے فرمایا، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، پیغمبر سنیسی کے متعلق فرمایا کہ من سلک طریقا، جو اسی راستے کو اپنائے چلے، علم طلب کرے ڈھونڈے، یطلب فیہ علما سلک اللہ به طریقا من طرق الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے پہ چلائے گا. وإن الملائکۃ لتضع اجنحتها، اور فرشتے جو ہیں نا کیا کرتے ہیں، پر بچاتے ہیں طالب علم کے لیے. رضوان لطالب العلم، طالب علم سے خوش ہوتے اور اس پر کیا کرتے، فخر وغیرہ کرتے. وإن العالم، اور عالم معلم جو ہے فاضل، یستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض، اس کے لیے آسمان و زمین کے رہنے والے یعنی فرشتے استغفار کرتے، بخشش طلب کرتے. والحیتان فی جوف الماء، اور پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی کیا کرتی ہیں، استغفار کرتی ہے. وإن فضل العالم علی العابد، اور ایک عالم کی فضیلت ایک عام آدمی پر جو عبادت زیادہ کر تو علم سے کم ہو. کفضل القمر لیلۃ البدر، جیسے چاند کی فضیلت ہے، چاند بڑا ہوتے اس کی روشنی زیادہ ہوتی نا کون سی رات میں، 14ویں رات میں، علی سائر الکواکب، تمام ستاروں پر. وإن العلماء ورثۃ الانبیاء، اور انبیاء کرام علیہ السلام جنہیں انہوں نے علماء کو اپنے وارث بنا دیے ہیں. علماء انبیاء کی وارث نائب خلفاء ہے. وإن الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی میراث میں دینار، دراہم، پیسے، دولت وغیرہ نہیں چھوڑی. وإنما ورثوا العلم، انہوں نے علم، حکمت، دانائی، سمجھداری کو بطور میراث چھوڑا ہے. فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جو یہی لے گا، علم لے گا، علم کو سیکھے گا، تو سمجھ لے کہ اس نے پورا حصہ لیا، اس نے بہت بڑا حصہ لیا. رواہ احمد والترمذی وابو داود وابن ماجہ والدارمی وسماہ الترمذی قیس بن کثیر. وعن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو شخصوں کا ذکر کیا گیا. احدہما عابد، نے کیا تھا عابد تھا، عبادت گزار. والآخر عالم، دوسرا عالم فاضل معلم تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، فضل العالم مربی، شیخ، مرشد، استاد، اس کی فضیلت عابد پر، علی العابد، جو کیا ہو نرا عابد، صرف عبادت گزار ہو. کفضلی علی ادناکم، جس میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر، ہی مبالغے والی بات ہے ذرا. ثم قال رسول، یعنی آپ علیہ السلام نے ترغیب کے لیے بات فرمائی. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض، اللہ تعالیٰ اور اس کی فرشتے، زمین آسمان کے رہنے والے، حتی النمل فی جحرها، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے سوراخوں میں، او وحتی الحوت، اور یہاں تک کہ مچھلیاں، تمام مخلوقات، حشرات سے لے کر جمادات تک اور انسان حیوان تک، سب یصلون علی معلم الناس الخیر، اس معلم کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں جو لوگوں کو کیا سکھائے، خیر سکھائے، علم سکھائے، لوگوں کو حکمت سکھائے، بھلائی سکھائے، سمجھ بوجھ دے، دانائی دے، عقل و دانشمندی سکھائے. رواہ الترمذی ورواہ الدارمی من مکحول مرسل ولم يذكر رجلان. وقال بعض فضل العالم على العابد كفضل ادناكم. ثم تلا هذه الآية، انما يخشى الله من عباده العلماء، کہ بند میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں، علماء سے زیادہ بزرگ کون ہو سکتا ہے. وسرد الحدیث الى آخره. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ السلام نے فرمایا، ان الناس لکم تبع، اے لوگ، میرے صحابہ، سب لوگ آپ کے تابعدار ہیں، یعنی آپ کے تابع ہیں، کیونکہ آپ جائیں گے، آپ ان کے کیا ہے، بڑے ہیں، تو آپ ہی کی پیروی کریں گے نا. وَإِنَّ رِجَالًا يَأْتُوكَ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ، اور اطراف زمین سے، مختلف جگہوں سے، ارد گرد علاقوں سے تمہارے پاس لوگ علم سیکھنے کے لیے آئیں گے نا. يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ، دین میں سمجھ حاصل کریں گے. فَإِذَا أَتَوْكُمْ، جو تمہارے پاس آئے نا، فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا، ان کے لیے خیر کی وصیت میں تمہیں کر رہا ہوں کہ ان کے لیے خیر کے ارادے رکھو، خیر سے کہو. رواہ الترمذی، یعنی تمہارے پاس سے
کیا پھلدار ہو کہ جے خالی ہاتھ مت بھیجو لوگوں کو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا الکلمۃ الحکمت، حکمت کی بات ضالۃ الحکیم ہے، یہ تو سمجھدار شخص کی کیا ہے، گمشدہ پونجی ہے، مال دولت ہے۔ فحیث وجدہ جہاں بھی اسے نظر آئے گی نا یہ بات یا پائے گا، فہو حق بے، اس کا زیادہ حقدار حاصل کرے گا، عمل میں لائے گا۔ رواہ الترمذی بن ماجہ وقال الترمذی هذا حدیث غریب ابراہیم بن الفضل، دی سنت کہ ابراہیم بن فضل ہے نا، یضعف فی الحدیث، یہ حدیث کے معاملے میں علماء کمزور سمجھ اس پر کلام کیا ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا فقیہ واحد، ایک سمجھدار عالم فاضل معلم، اشد علی الشیطان، شیطان کو زیادہ ناگوار گزرتا ہے، برا لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا، من الف عابد، ہزار عبادت گزاروں کے مقابلے میں۔ رواہ الترمذی و ابن ماجہ، کیونکہ عبادت گزار شخص جو ہے نا صرف خود کو بچاتے، بر اپنی فکر ہوتی نا، علماء فضلاء کو تو عوام کی بھی فکر ہوتی ہے، بچوں کی بھی، عورتوں کی بھی، اور اللہ کے احکام کی بھی زیادہ ان کو درد فکر ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یار کوئی حکم اللہ کا نہیں ٹوٹنا چاہے، وہ ناموس رسالت کو سمجھتے، اللہ کی عظمت کو سمجھتے ہیں، دین کی عظمت قدر بڑائی سمجھتے ہیں، اسی لیے کیا ہوتے ہیں وہ زیادہ شیطان کو برے لگتے ہیں۔ یہ عبادت گزار تو صرف بس عبادت کرتے ہیں، نفلی وغیرہ میں زیادہ لگتے ہیں، اور ان سے تو بعض جو ہے امور بھی رہ جاتے ہیں۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک بات یہ، چلو ٹھیک ہے، ایک اچھا عابد ہے ماشاءاللہ، صحیح شریعت کے مطابق عمل کر رہا ہے، لیکن کسی اور کو تو نہیں سکھا رہا نا، جو سکھانے والا ہے وہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس سے زیادہ لوگ سیراب ہو جائیں گے، اس کی زیادہ درخت بنیں گے۔ تم جو ہے صرف ایک بیج ہونا، بس صرف کیا کہ ایک درخت ہے، بس بڑھ رہا ہے، اس کی شاخیں بہت پھیل رہی، ایک وہ درخت ہے جس کی بیج گر رہے ہیں، اس سے اور درخت بنیں گے اور باغستان بنے گا۔ رواہ الترمذی و ابن ماجہ کی فرما رہے، وعن انس رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، جو فرض عین علم ہے، جس سے کیا کر سکے آدمی، جو زندگی ہے جس کام میں لگے اس کے مسائل سیکھی واجب ہے، مرد یا عورت۔ ووادع العلم عند غیر اہلہ، اور وہ شخص جو علم سکھا رہا ہو، دے رہا ہو، نہ اہل کو نہ لائق لوگوں کو علم سکھا رہا ہو، اس کی مثال اسی کا مقلد الخنازیر، جیسے ایک شخص کیا کر رہا ہو، خنزیروں کو کیا ڈال رہا ہو گلے میں، الجوہر، جوہر واللؤلؤ، اور کیا موتی والذہب، سونے کے ہار، سونے کا جو ہے ہار ہے نا، نیکلیس، اور اس طرح سے جواہرات وغیرہ، گواہر وغیرہ کا جو ہار ہوتا ہے، اگر وہ خنزیر کے گلے میں اب ڈال دیا، کتے کے گلے میں، تو اچھا نہیں لگے گا نا۔ رواہ ابن ماجہ وروى البيهقي في شعب الإيمان لقول مسلم وقال هذا حديث متن مشهور واسناد ضعيف وقدره من اوجه كلها ضعيف، اور بھی طرق سے آیا ہے، ضعیف ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان لا يجتمعان في منافق، منافق شخص میں دو عادتیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک خالص مسلمان شخص کی عادتیں ہیں، حسن سمت، ایک نیک اخلاق، اچھے اخلاق، نمبر دو ولا فقہ فی الدین، اور دین کی سمجھ دانائی، یہ منافق حاصل نہیں ہوتے۔ رواہ الترمذی۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج فی طلب العلم، جو علم ڈھونڈ رہا ہو یا سیکھ رہا ہو یا کسی بھی طرح سے علم کے لیے لگا ہو، فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں شمار ہوگا، وہ کیا ہوگا، اللہ کے راستے میں شمار ہوگا، کہ اللہ کے راستے میں کام کر رہے، حتی ارجع، جب تک لوٹے نہیں یا اس کام کو چھوڑے نہیں۔ رواہ الترمذی والدارمی۔ وعن صخبرۃ الازدی قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طلب العلم فکان کفارۃ لما مضى، جو شخص کیا کر رہا ہو، علم طلب کر رہا ہو، سیکھ رہا ہو، ڈھونڈ رہا ہو، سکھا رہا ہو، یا تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے، گزری ہوئی گناہ اس کے صغیر معاف ہو جاتے ہیں۔ رواہ الترمذی والدارمی وقال الترمذی هذا حدیث ضعیف الاسناد، وابو داود الروی جو ہے نا یضعف، حدیث کے معاملے میں کمزور سمجھے جا رہے، علماء اس پر کلام کرتے ہیں۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يشبع المؤمن من خیر يسمعه، مسلمان شخص اچھی باتیں سننے سے تھکتا نہیں ہے، سیر نہیں ہوتا، حتی یکون منتہا الجنہ، یا تک کہ اس کو موت آ جائے اور جنت اس کی انتہا ہو۔ رواہ الترمذی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا من سئل عن علم، اگر کسی علم کی بات پوچھی گئی یا کوئی مسئلہ پوچھی گئی، کوئی فتویٰ، علمہ، اور اس کو اچھی طرح سے آ رہا تھا، سمجھ آ گیا تھا، ثم کتم، پھر بھی چھپا رہے، کوئی مقصد ہے نہیں اس میں، یا کوئی فساد نہیں بن رہا تھا نا اس سے، الجم یوم القیامت بلجام من النار، پھر تو اس کو آگ کی جو لگام ہے نا وہ منہ میں ڈالی جائے گی گدے کی طرح۔ رواہ احمد و ابو داود و ترمذی و رواہ ابن ماجہ عن انس۔
لیکن اگر اس بات سے فساد پھیل رہا ہو نا، یہ وہ شخص کیا ہو کم عقل ہو کہ بات کا مقصد دوسرا لے رہا ہو نا، تو پھر اس وقت نہ بتائے۔ وعن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا من طلب العلم، جو شخص علم صرف اس لیے سیکھے کہ اس کا مقصد کیا ہو، تین باتیں۔ نمبر ایک، لیجاری به العلماء، کہ اس علم کے ذریعے سے مقابلہ کرے علماء سے، کہ علماء کو کیا کرے، زیر کرنا چاہیے۔ یار میں کیا کروں گا، علماء کو زیر کروں گا، لکھا ہوا کون جو خود کو کہہ رہا ہے بڑا ہے، ذرا لے کے آؤ میرے سامنے۔ علماء سے مقابلہ کرنا چاہ رہا ہو، خود کو مشہور کرنا چاہ رہا ہو کہ میں کیوں سب سے بڑا ہوشیار ہوں اور جانتا ہوں۔ او لیماری به السفہاء، یہ اس کا مقصد یہ ہو دوسرا کہ وہ کیا کرے، سفیہوں سے، احمقوں سے، فضول قسم کے لوگوں سے جگڑ لے، مناظرے کرے، خواہ کیا کرے، بازار بحث گرم کرے۔ اور مقصد تو اسی میں تو شہرت ہوئی نا، علماء کے خلاف لڑو اور کم عقلوں سے لڑو، یا کیا کرو کچھ سٹائل وائل بناؤ، اسی سے لوگوں میں شہرت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور یصرف به وجوه الناس الیہ، یا لوگوں کے چہرے توجہ کو خود کی طرف کیا کرے، پھیرے، مائل کرے۔ ادخلہ اللہ النار، اس شخص کو اللہ جہنم میں داخل کرے گا۔ رواه الترمذی رواه ابن ماجہ عن ابن عمر۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا من تعلم علما، اگر کسی نے سے علم ڈھونڈا، مما یبتغى به وجه اللہ، اس سے مقصود یہ ہونا کہ اللہ کی رضا طلب کی جائے، تلاش کی جائے، لیکن یہ کیا کر رہے، لا يتعلمه، ایسا علم نہیں سیکھ رہا الا اس لیے سیکھ رہے کہ لیصیب به عرضا من الدنیا، کہ دنیا کا کوئی سامان متاع ملے یا شہرت ملے۔ لم یجد عرف الجنہ، عرف الجنہ یوم القیامہ، جنت کی خوشبو سے نصیب نہیں ہوگی۔ جب خوشبو نصیب نہیں ہوگی تو اور کچھ نصیب ہوگا۔ یا پر اپنی مٹھائی رکھی، مٹھائی سے خوشبو آتی نا، یا پر اپنی کڑھائی پکائی، کڑھائی سے تو خوشبو آتی نا، جب آپ کو خوشبو ہی نہ آئے تو کڑھائی کہاں کھاؤ گے؟ یعنی ریحہ رواہ احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نضر اللہ عبدا، اللہ اس بندے کو، اللہ اس انسان کو تر و تازہ رکھے، اللہ اس کو خوش رکھے، اللہ اس کی زندگی اچھی بنا دے۔ وہ شخص سمع مقالتی، جس نے میری کوئی بات سنی، کوئی حدیث سنی، فحفظها ماشاء اللہ، پھر اس نے یاد کر دیا دل سے یا لکھ کے، ووعاها، پھر اس طرح سے اور کچھ یاد رکھا، اس پر مداومت اختیار فرمائی، واداها، پھر آگے اس کو کیا کر دیا، پہنچایا۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی حدیث بیان کرنے والا اتنا ہوشیار نہیں ہوتا، جس کو یہ سکھا رہا ہے اس سے زیادہ ہوشیار ہوتا ہے۔ فرب حامل فقہ، بعض اوقات فقہ کا اٹھانے والا، علم والا شخص غیر فقیہ، وہ اتنا کیا نہیں ہوتا، فقیہ نہیں ہوتا۔ اور رب حامل فقہ، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فقہ کا سیکھنے والا، حدیث کا سیکھنے والا، قرآن کا سیکھنے والا، جب یہ کسی اور کو سکھائے گا نا، الا من ہوا افقہ منہ، اس سے زیادہ ہوشیار ہوگا، وہ تو اس سے زیادہ کیا ہوگا، ممکن ہے کہ وہ ہوشیار ہو۔ بعض اوقات تو میں نے دیکھا ہوگا نا، ایک استاد وہ سکھا رہا ہے لیکن اس سے اس کا شاگرد زیادہ ماہر نکلتا ہے، زیادہ ہوشیار ہوتا ہے، زیادہ فقیہ ہے، تو اس لیے ایک علم آگے کیا کرو، پہنچاؤ۔ ممکن ہے تم تو علم کی اتنی خدمت نہیں کر رہا، لیکن جس کو تم سکھا رہے ممکن ان میں سے لوگ نکل جائیں گے کہ اس میں تم سے زیادہ طاقت ہوگی، اس میں تم سے زیادہ جذبہ ہوگا، اس میں تم سے زیادہ کی ہوگی، قدرت ہوگی۔ مثلا یہ درخت ہے نا، اس میں سیب ہے، اس کا بیج جو ہے زمین میں گیا، اس سے ایسا درخت پیدا ہوا کہ اس سے بھی زیادہ پھل دے رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ سلاسن، تین تو ایسی چیزیں ہیں نا کہ لا یغل علیہن قلب مسلم، اس میں تو کسی مسلمان کے دل میں کھوٹ نہیں آنا چاہیے، اس میں خیانت، کمی، حسد یا دھوکہ، فراڈ نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر ایک، اخلاص العمل للہ، اللہ کے لیے ہر عمل کو خالص کرنا، اس میں غرض نہ ہو کہ یار کیا ہے، ہم نے تو یہ کام کیا لیکن کچھ نہیں ملا۔ والنصیحہ للمسلمین، دوسری چیز مسلمانوں کے لیے خیر کے ارادے رکھنا۔ نمبر تین، ولزوم جماعت، مرجو کیا ہے، علماء حضرات ائمہ حق، ان کی جماعت کو لازم پکڑنا۔ فإن دعوتہم، کیونکہ ان کی دعوت، ان کا اشارہ سمجھانا وغیرہ سب کچھ تحیط من ورائہم، پیچھے والے لوگوں کو محیط ہوتا ہے۔ رواہ الشافعی والبیہقی، یعنی ان سے ہی عقائد اعمال رہ جاتے ہیں نا بعد والی نسل کے لیے۔ ورواه البيهقي في المدخل، ورواه احمد والترمذي وابو داود وابن ماجه والدارمي عن زيد بن ثابت، الا ان الترمذي وابو داود لم يذكر الثلاث، ترمذی ابو داود صاحب جو ہے نا، دونوں صاحبین نے ثلاث ذکر نہیں کیا، لا یغل علیہن الی آخر، انہوں نے صرف یہ تک حدیث ذکر کی ہے، الا من هو افقه منه۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نضر اللہ عبدا، یا نضر اللہ امرا، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، سمع منا شیئا، کہ ہم سے کوئی چیز سن لے، کہ سمع منا شیئا فبلغه کما سمع، پھر آگے پہنچا دے جسے سنا تھا۔ فرب مبلغ،
بعض اوقات جس کو یہ بات پہنچائی جا رہی ہے نا، اوعالہ من سامع، سننے والے سے بھی زیادہ حافظ ہوتا ہے، زیادہ حفاظت کرنے والا، اتقان کرنے والا ہوتا ہے۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ ورواہ الدارمی عن ابی الدرداء وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الحدیث عنی، مجھ سے حدیث بیان کرنے میں بڑی احتیاط کرو، الا ما علمتها، جو چیز تم یقین سے معلوم ہے کہ یہ حدیث یا پیغمبر نے کہا ہے تو وہ کہہ دو، کیونکہ فمن کذب علی متعمدا، جو جان بوجھ کر مجھ پر باتیں باندھے گا، جھوٹ کہے گا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنے لیے ٹھکانہ کیا کرے، جہنم میں تیار کرے۔ رواه الترمذی ورواه ابن ماجہ عن ابن مسعود وجابر ولم يذكر اتقوا الحديث عني الا ما علمتم۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی القرآن برأیہ، جو شخص اپنی بات قرآن کریم میں ٹھوسے گا، اپنی رائے سے قرآن کریم کی تشریح کرے گا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ کیا کرے، جہنم کا ٹھکانہ اپنے لیے بنائے۔ بنانے کا یہ مطلب نہیں کہ بنائے، بس یہ جہنمی ہے، مطلب یہ ہے۔ وفی روایت من قال فی القرآن بغیر علم، بغیر علم کی کیا کرے گا، قرآن کی تشریحات مارے گا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، رواہ الترمذی۔ وعن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی القرآن برأیہ، اگر کوئی شخص اپنی رائے سے، اپنی سمجھ سے کوئی بات قرآن کریم میں کہے گا نا، فاصابہ، اور وہ ٹھیک بھی نکلے، تب بھی غلط ہوگا، کیونکہ تو اپنی رائے سے کہہ رہا ہے نا، اللہ و رسول کی تشریحات، صحابہ کی تشریحات نہیں لے رہا، علماء کی باتیں نہیں کر رہا، فقد اخطأ، پھر بھی غلطی پر ہوگا۔ رواہ الترمذی و ابو داود۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المراء فی القرآن کفر، قرآن کریم میں جھگڑنا کفر ہے۔ کیا منع؟ ایک آیت کو دوسری آیت کے خلاف کرنا، ایک آیت سے کیا کرنا، ایک منع نکالنا، پھر دوسرے سے دوسری کرنا، اور پھر کیا کرنا، آپس میں لڑوانا، اور آپس میں کیا کرنا، ایک دوسری آیت کو کیا کرنا، مارنا، یہ کیا ہے، کفر کا کام ہے، کفر کی قریب کرتا ہے آدمی کو۔ رواہ احمد و ابو داود۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن عمرو بن شیبہ نبی عن جدی قال سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قوما، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا یتدارعون فی القرآن، قرآن کریم میں تدافع کر رہے، تدارع یتدارع من، ایک دوسرے کی دلیل کو کیا کرنا، دفع کرنا، ختم کرنا۔ فقال علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کام مت کرو، ہاں علمی بحث کرنا جائز ہے، ایک ہی کیا کرنا، خواہ کی بحث کرنا یہ ناجائز ہے۔ فقال انما هلك من كان قبلكم بهذا، تم سے پہلے لوگ بھی انہی کتابوں میں لڑنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ ضرب کتاب اللہ بعض ببعض، اپنی کتابوں کے بعض سے کو بعض سے لڑوایا، اور کیا کر دیا، خواہ کے بعض مناظری کی، مقصد عمل کرنا نہیں تھا، خواہ کیا کرنا تھا، ایک دوسرے کو شرمندہ کرنا تھا، خود کو بڑھانا تھا۔ وَإِنَّمَا نَزَلَ کتاب اللہ، اور قرآن کریم تو اس لیے نازل ہوئی ہے نا کتاب اللہ، کہ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، کہ اس کے بعض سے بعض کی تصدیق کرتی ہے، یہ تو تکذیب کے لیے نہیں ہے۔ فَلَا تُكَذِّبُوا بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، اس کے بعض سے بعض سے مت جھٹلاؤ۔ فما علمتم منهم فقولوا، جو تمہیں سمجھ میں آ رہے وہ کہہ دو، ما جاہلتم، اور جو سمجھ میں نہیں آ رہا فکلوہ الی عالمہ، وہ عالم کی طرف سپرد کرو، تمہیں اس کا معنی بتائے گا۔ رواہ احمد و ابن ماجہ۔